من ہوا ہے کہ تھوڑا سا اور گفتگو ہو جائے تو بدر پر ایک آیت اور مجھے یاد آ رہی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان تمسسکم حسنۃ، یہ بھی میدان بدر کی آیت ہے۔ آل عمران تیسرا سورہ ہے اور یہ 120 نمبر آیت۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو تمہارے دشمنوں کو برا لگے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہارا نقصان ہو تو تمہارے دشمنوں کو بھلا لگے۔ اس پر خالق نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہو وَإِن تَصْبِرُوا، یہ صبر کرے، وَتَتَّقُوا، اور پھر تقوی اختیار کرے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، صبر والوں کا دشمن بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، یہ بدر ایک بڑا وسیع مضمون ہے۔ اسی مقام بدر پر سورہ آل عمران کی 125 نمبر آیت، کافی ساری آیتیں اتری ہیں لیکن ایک آیت اور اللہ فرماتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ مالک فرماتا ہے حبیب اگر یہ تیرے غلام صبر کریں، ساری دنیا بھی ان کے ساتھ دشمنی اختیار کر کے ایک بار اکٹھے ہو کر حملہ آوری ہو جائے تو خالق ملائکہ سے فرماتا ہے جاؤ صبر والوں کی مدد کرو جا کے۔ تو بدر میں یقیناً ملائکہ کا نزول ہوا اور فرشتوں نے آ کے بدر والوں کی مدد فرمائی۔ تو اصحاب بدر کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور قرآن حکیم کی کافی آیتیں اور بھی دین میں آ رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے فوادی صاحب کے والد گرامی رحمہ اللہ کے خلخانی پہ صبر پہ بڑی ڈیٹیل سے گزارشات کی تھی، لیکن آج ایک نیا پہلو صبر کا میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ صبر پاکستان کا صبر نہیں ہے، یہ قرآن کا صبر ہے۔ پاکستان کا صبر یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے بس ہونے دیں، چپ کر دیں، اسی کا نام صبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ نقصان اور خسارے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اب اس کا کیا فرق ہے اس کا وقت نہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ انسان کا تیلا نہیں بچتا خسارے میں۔ کب یہ خسارہ کب ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب میں باقی ساری چیزیں جو ہے ان پر بیان نہیں کر سکتا۔ مالک فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ دنیا کی ہر چیز اگر چلی جائے تو یہ نقصان ہے، لیکن اگر انسان کے وجود میں سے صبر چلا جائے تو یہ خسارہ ہے۔ یعنی دنیا کی ہر چیز، ساری دنیا بھی تباہ ہو جائے نا انسان کی زندگی میں، سب کچھ واپس آ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا صبر ختم ہو جائے تو اس کا تیلا نہیں بچتا۔ تو اصحاب بدر کو اللہ نے فرمایا کہ یہ صبر کریں تو دشمن ان کا بال بھی ڈیگا نہیں کرے گا، فرشتے۔ اب یہ صبر تھا کیا؟ دیکھیں قبلہ کی تبدیلی پر، جب قبلہ تبدیل ہوا قد نری تقلب وجهک فی السماء، ہم صبر کا نیا پہلو میں عرض کرنے لگا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں صبر کی تعریف یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اس پر چپ کرنے کا نام صبر ہے۔ لیکن قرآنک صبر کیا ہے؟ تحویل قبلہ قد نری تقلب وجهک فی السماء، تحویل قبلہ ہوئی، تو جب تحویل قبلہ ہوئی تو اللہ نے فرمایا حبیب وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اب جب انہوں نے قبلہ بدلا ہے نا تو اب ان پر خوف کا حملہ ہوگا۔ قبلہ بدل لینا شغل نہیں ہوتا، جب قبلہ بدل لیا ہے صحابہ نے تو اب ان پر خوف کا حملہ ہوگا۔ والجوع،
اب یہ بھوک اور پیاس میں بھی آئیں گے، وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ، اب ان کے مال بھی برباد ہوں گے۔ اب انہوں نے قبلہ بدلا ہے، جب حق کی سمجھ آ جائے، اس کنایے کو بھی سمجھیے گا، میں کنایتی لہجے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ قبلہ بدلا ہے۔ اچھا پیچھے حقیقت بھی یہی ہے، متصل آیات ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء کے چیپٹر میں ہی وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کا چیپٹر ہے، تو میں کنایتی لہجے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے کہ قبلہ بدلا ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا حبیب قبلے بدلنا آسان نہیں ہوتا، جب کسی شخص کو حق کی معرفت نصیب ہو جائے اور وہ اس پر آ کے ڈٹے، تو جب ڈٹتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اب اسے سب سے پہلے خوف دلایا جائے گا مخلوق کی طرف، دشمنوں کی طرف، قبلہ بدلا ہے۔ والجوع، اب اس کو بھوک اور پیاس بھی آئے گی۔ آپ تاریخ دیکھ لیں کہ جس نے بھی قبلہ بدلا ہے پھر چین سے نہیں بیٹھتا وہ۔ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ، اب گھر کہاں رہے گا، مال کہاں رہے گا، وطن کہاں رہے گا۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، نکال دیے جاتے ہیں وہ لوگ اپنے گھروں سے، گھر بے گھر کر دیے جاتے ہیں، ان کا قصور کوئی بھی نہیں ہوتا، اللہ کی حق کی علم برداری کی سزا انہیں یہی ملتی ہے، چاہے وہ خادم حسین ہو یا امام حسین۔ تو اب جب قبلہ بدلا تو فرمایا بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اب جان نہیں رہے گی، والثمرات، اب اولاد نہیں رہے گی، قبلہ بدل لیا ہے تم نے۔ لیکن محمد اب مقام صبر کیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دے، جنت کی ٹکٹ دے دے ان صبر والوں کو۔ اب یہاں صبر کا کیا معنی ہے کہ قبلہ بدلنے کے بعد، حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہونے کے بعد، ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی جن کے قدم نہیں ڈولے، پتہ چلا صبر کا یہ معنی ہے کہ آپ کسی چیز پر معرفت اور سمجھ جانے کے بعد اس پر ڈٹ جائیں، ثم استقاموا، یہ صبر کا معنی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ